لیاقت آباد المعروف لالو کھیت 10 نمبر پر واقع الکرم اسکوائر کے ساتھ واقع سروس روڈ پر نومبر کی سہ پہر میں اپنے چاروں جانب سے آتی جاتی ٹریفک کے بیچ چلا جا رہا تھا۔ مجھے مسجد شہدائے اردو کی تلاش تھی، جو حیرت انگیز طور پر کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے۔ پھر ایک بڑی عمر کے صاحب جو صندوقوں کی ایک دکان کے سامنے بیٹھے شاید کسی گاہک کا انتظار کر رہے تھے سے مجھے پتا چلا کہ اب یہ مسجد صرف مسجد شہداء کہلاتی ہے اور میں اس کے قریب ہی گھوم رہا تھا۔ اپنے شبے کو دور کرنے کے لیے میں نے مسجد کے دروازے پر بیٹھے ایک صاحب سے کنفرم کیا اور ان کے بتانے پر میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ اور جیسے مجھے پتا چلا تھا کہ ایک جانب چھوٹی سی چار دیواری کے اندر وہ چیز موجود تھی جس کی مجھے تلاش تھی، چند خبریں۔ ان مقابر کے اونچے قطبوں پر یہ نام لکھے تھے: ظہور الحسن عمر 44 سال، عالمگیر شہید خلف قمر الدین عمر 32 سال، سید عبرت میاں عرف شکیل میاں عمر 25 سال، علی محمد بننے عمر 25 سال، قاضی اقبال حسین قریشی عمر 22 سال، محمد یعقوب عمر 45 سال، اور سب سے آخری خبر میٹرک کے ایک طالب علم محمد زاہد کی ہے، عمر 18 سال۔ یہ پورے سندھ میں موجود کم از کم 47 خبروں میں سے 7 خبریں ہیں جو جرم ضعیفی کی سزا کے طور پر جولائی 1972 میں مارے گئے۔ ان کا جرم تھا اردو کے تحفظ کے لیے احتجاج۔ یہ سارے اردو بولنے والے تھے۔ اس چھوٹے سے قبرستان کے باہر ایک سنگ مرمر کی تختی لگی ہے جس پر لکھا ہے: یہ جولائی 1972 میں اردو تحریک کے ان معصوم شہداء کی یادگاریں ہیں جنہیں سندھ کے پہلے وزیر اعلیٰ ممتاز علی بھٹو کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے نہتے لوگوں پر گولی چلائی جو نعرہ لگا رہے تھے: اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ اردو کے سرپرستوں نے انہیں شہر کے سب سے بڑے چوراہے پر اس یقین کے ساتھ سپرد خاک کر دیا کہ اردو کے رکھوالے اور وارث ان کی قربانی کو یاد رکھیں گے۔ انجمن شہدائے اردو۔ اب نہ یہ جگہ شہر کا سب سے بڑا چوک ہے، نہ ہی انجمن شہدائے اردو کا کچھ پتہ۔ اردو کے نوجوان رکھوالے یہ بھی نہیں جانتے کہ شہر میں ایسی بھی ایک جگہ ہے جہاں یہ 7 خبریں کسی قربانی کی وجہ سے زمین کے سینے پر ابھر آئیں۔ میں ان شہیدوں کے لیے صرف فاتحہ پڑھ کر باہر چلا آیا۔ سقوط ڈھاکہ کے صرف 7 ماہ بعد سندھ کے وزیر اعلیٰ ممتاز علی بھٹو نے 3 جولائی 1972 کو سندھ اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جس کو لسانی بل کا نام دیا گیا۔ اس بل کے مطابق، جو اپنی نوعیت کا ایک انوکھا بل تھا کیونکہ بچے کچے پاکستان کے دیگر 3 صوبوں میں اس قسم کا کوئی بل نہیں پیش کیا گیا۔ بل کے مطابق تعلیمی اور سرکاری اداروں میں سندھی واحد زبان کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ 7 جولائی کو یہ بل صوبائی اسمبلی میں پاس ہو گیا اور 16 جولائی کو گورنر سندھ میر رسول بخش تالپور نے اس پر دستخط کر دیے، جس پر لسانی بل لسانی ایکٹ بن گیا۔ اس بل کے نتیجے میں کراچی اور اندرون سندھ اردو بولنے والوں کی جانب سے شدید احتجاجی تحریک شروع ہو گئی جو جلاؤ گھیراؤ بھی کر رہی تھی۔ لیاقت آباد میں
ایسے ہی ایک احتجاجی جلوس پر پولیس نے براہ راست فائرنگ کھول دی، جس کے نتیجے میں یہ 7 افراد اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ جنگ میں سیاہ حاشیوں سے مزین فرنٹ پیج پر چھپے رئیس امروہی صاحب کے قطعے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے نے آج تک ایک استعاری حیثیت اختیار کر رکھی ہے۔ کیوں جانے حزیں خطرہ موہوم سے نکلے، کیوں نالہ حسرت دل مغموم سے نکلے، آنسو نہ کسی دیدہ مظلوم سے نکلے، کہہ دو کہ نہ شکوہ لب مغموم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور صدر تھے، شملہ میں ان 90,000 پاکستانی جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کر رہے تھے جنہوں نے مشرقی پاکستان میں بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ I have a lot to say, naturally. One is, in the first place, I'm happy to be in Simla. Last time I was here was in June 1947. Many years have passed. Many developments have taken place. And we have come now, after a decade, in a search for peace. انہیں اس ہنگامے کی اطلاع وہیں ملی۔ انہوں نے اپنی واپسی کے بعد اس بل میں ترمیم کرتے ہوئے اردو کو بھی صوبے کی سرکاری زبان کا درجہ دلوا دیا۔ کراچی کے اردو بولنے والے پاکستانیوں کے لیے مصائب یہیں ختم نہیں ہوئے تھے۔ اگلا برس ان کے معاشی قتل کی نوید سنانے والا تھا، مگر وہ یتیم کراچی کی اگلی قسط میں۔ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے،